السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذی اصطفیٰ نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ تو ہم کل سورہ مائدہ پڑھ رہے تھے، ہمارے جو تھا سورہ مائدہ پہ آدھا پارہ مکمل ہوا تھا۔ آگے ہم نے یہاں سے قصہ شروع کرنا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو تھے، دنیا کی نسل جو ہے وہ ان سے ہی چلی۔ تو ایسا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اہلیہ اماں ہوا تھی، تو اللہ تعالیٰ جو تھے ان کے ہاں روز ایک جو تھا حمل ٹھہرتا تھا، اور اس سے ان کی دو اولاد پیدا ہوتی تھی، ایک بیٹا ہوتا اور ایک بیٹی۔ جڑواں اولاد جو تھا اللہ تعالیٰ ان کو دیتا تھا۔ اب جو ایک دن اولاد پیدا ہوئی، اس کے ساتھ لڑکا اور لڑکی، وہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے، اور اگلے دن پیدا ہونے والے جو ہوتے تھے ان کے ساتھ ان کا نکاح کیا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا جو ہے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ یہاں پہ حابیل اور قابیل تھے، جو اب حابیل کے ساتھ اس کی بہن پیدا ہوئی، اس کی شادی قابیل کے ساتھ ہونی تھی، لیکن قابیل نے کیا کیا، اس کے ساتھ پیدا ہونے والی جو اس کی بہن تھی وہی اس کو پسند آ گئی، اور اس نے جو تھا ٹھان لی کہ اب جو ہے میں اسی کے ساتھ شادی کروں گا۔ تو پہلے وقت میں یہ ہوتا تھا کہ قربانی کی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جو ہو قربانی کرو۔ اور قربانی کیسے قبول ہوتی تھی؟ اس کو پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو اٹھا کے لے جاتی، جس کی قربانی قبول ہوتی اس کو وہ اٹھا کے لے جاتی اور دوسرے کی وہیں رہ جاتی۔ تو اب حابیل اور قابیل کو جو تھا یہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ جو حابیل تھا اس نے کسی جانور کی قربانی کی، اور قابیل نے جو تھا اپنے زراعت کے سامان کی جو تھا وہ رکھ دیا۔ اب جو تھا حابیل کا سامان قبول ہو گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ وہی جو ہے اس سے شادی کرے۔ اب اس کی شادی ہو گئی، لیکن جو قابیل تھا اس نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کی، اس کو حسد ہونے لگا، اور اس نے یہ ٹھان لی کہ میں جو ہوں اب کسی نہ کسی طرح سے حابیل سے بدلہ لے کر رہوں گا، اور اس نے اس سے حسد کرنا شروع کر دیا۔ اور جو ہے حابیل نے آگے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا اگر تم مجھے قتل بھی کر دو گے تو میں بچاؤ کے بدلے تم سے جو ہے تم سے لڑائی نہیں کروں گا، تاکہ جو ہے میرے اعمال جو ہے برے اعمال وہ بھی تمہارے پاس چل جائیں۔ اگر اب کسی انسان کو کوئی قتل کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پورا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچاؤ کے اندر کچھ کرے، اور اس بچاؤ میں اگر وہ کرنے والا قتل کا جو ارادہ کر رہا تھا یا اس پہ حملہ کر رہا تھا وہ قتل بھی ہو گیا تو اس شخص کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ تو اس کے باوجود بھی حابیل نے کہا کہ میں کچھ نہیں کروں گا تاکہ مجھے اللہ کے پاس سے جو ہے اس بات کا زیادہ اجر ملے۔ تو ایسا ہی کیا، قابیل نے جو تھا حابیل کو مار دیا، اور جو تھا وہ اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو اپنے ساتھ وہاں سے لے کے چلا گیا۔ اب یہ دنیا کا سب سے پہلا کسی کا مرنے کا جو تھا وہ معاملہ تھا کہ کوئی فوت ہوا یا کسی نے کسی کو قتل کیا۔ تو اب انسان کو نہیں پتا تھا کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ مر جائے تو اس کو ہم کہاں پہ دفنائیں، اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے 2 کوے بھیجے، اور انہوں نے جو تھا قابیل کے سامنے ایک نے لڑائی کی، ایک کو مارا، پھر دوسرے نے جو تھا اپنی چونچ سے زمین کو جو ہے وہ کھودا، اور پھر اس میں دوسرے کی لاش کو دفنا دیا، جس سے قابیل کو پتہ چلا کہ میں حابیل کو ہوں ایسے دفناؤں، اور اپنے اوپر افسوس کرنے لگا کہ میں ان کووں سے بھی کیا کمتر ہوں جو مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ اور اس نے جو تھا پھر ایسے ہی کیا، اور اس کو جو تھا وہ اس کے اندر دفنا دیا۔ تو یہاں سے یہ واقعہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُو عَلَيْهِمْ، اور اے پیغمبر ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کے سناؤ، جب دونوں نے ایک قربانی پیش کی تھی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اس نے دوسرے سے پہلے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا اللہ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی لوگ ہوتے ہیں،
لئن اگر تم نے مجھے قتل کر دیا اور اپنا ہاتھ بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کار تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہوں کو پکڑے جاؤ اور دوزخیوں میں شامل ہو جاؤ، یہی ظالموں کی سزا ہے۔ آخر کار اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور نامرادوں میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اس کی کھدائی کے بعد اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، ہائے افسوس کہ میں یہ بھی نہ جانتا تھا، میرے سے یہ بھی نہ ہو سکا، اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ اس کے بعد طرح سے وہ بہت برا شرمندہ ہوا۔ من اجل ذالک، اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے جب یہ قتل نہ کر پائے اور جان کا بدلہ لینے کے لیے اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر ڈالا، اور جو شخص کسی کی جان لے جان بوجھ کے، ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان لی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی ہدایت لے کر آئے ہیں، مگر ان کے بعد بھی ان میں سے بہت لوگ جو ہے زمین میں زیادتیاں کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر کیا کیونکہ ان کو ان تمام کاموں سے اللہ نے ان کی کتاب میں منع کیا تھا، اس کے باوجود بھی جو تھا وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے اور یہ سارا ایک دوسرے کو قتل وغیرہ کیا کرتے تھے۔ انما جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے اور اسے کاٹ ڈالا جائے یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب تیار ہے۔ الا الذین تابوا، ہاں وہ لوگ اس سے بالکل دور ہیں، تمہارے ان کے قابو میں لانے سے پہلے ہی توبہ کر لے۔ ایسی صورت میں یہ جان رکھیں کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جیسے پچھلی آیتوں میں نے ذکر کیا تھا کہ کچھ صحابہ اکرام نے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا تھا، وہاں پہ بھی اللہ نے یہ ذکر کیا جب انہوں نے ان سے سلام کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ فرما دیا کہ وہ اگر تمہارے قابو میں آنے سے پہلے ہی اسلام قبول کر دے تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کو جو ہے وہ قتل نہ کرو، کیونکہ اللہ ان کے دل کا حال جانتا ہے، تم نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ ان الذین کفروا، یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اور اگر زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ان کے پاس ہوں اور اتنی اور بھی ہوں تاکہ وہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیے میں پیش کر دے، تب بھی ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی جائے گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ یریدون، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں، اور ان کو ایسا عذاب ہوگا جو قائم رہے گا۔ اور جو مرد چوری کرے اور جو عورتیں چوری کرے دونوں کے ہاتھ کاٹ دو تاکہ ان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ اور جو شخص اپنی جانوں پہ ظلم کر رویہ اختیار کرے اور معاملات درست نہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ڈاکے ڈالتے ہیں اور اکثر اوقات جو ہے وہ چوریاں کرتے رہتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ اگر تو وہ لوگوں سے معافی مانگ لیں اور ان کا مال، انہوں نے جو ان کو ڈرایا دھمکایا تھا اور ان سے ان کا مال چھینا تھا وہ ان کو واپس کر دے تو پھر جو ہے ان کو معافی مل سکتی ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور
زمینوں کی حکمرانی صرف اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یا ایھا الرسل، اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں پڑے تیزی سے بڑھ رہے ہیں وہ تمہیں غم میں مبتلا نہ کریں۔ یعنی ایک تو وہ لوگ جنہوں نے زبان سے تو کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھلے بندے یہودیوں کا دین اختیار کر لیا۔ یہ لوگ جھوٹی باتیں کان لگا لگا کر سنتے ہیں اور تمہاری باتیں ان لوگوں کی خاطر سنتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں آئے، جو اللہ کی کتاب کے الفاظ کا موقع محل طے ہونے کے بعد بھی ان میں تحریف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اس حکم کو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو بچ کر رہنا، اور جس شخص کو اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو ایسے کو کون بچائے گا؟ تمہارا کوئی زور ہرگز نہیں چل سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کے لیے آخرت میں زبردست عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ یہ کان لگا لگا کر جھوٹی باتیں سننے والے، جی بھر بھر کر حرام کھانے والے، چنانچہ اگر یہ تمہارے پاس آئے تو چاہے ان کے درمیان فیصلہ کر دو اور چاہے ان سے منہ موڑ لو۔ اگر تم ان سے منہ موڑ لو گے تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر فیصلہ کرنا ہو تو انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ فکیف، اور یہ کیسے تم سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں جب ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا فیصلہ درج ہے، پھر اس کے بعد فیصلے سے منہ بھی پھیر لیتے ہیں۔ دراصل یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے تورات نازل کی تھی جس میں ہدایت تھی، نور تھا۔ تمام نبی جو اللہ کے فرما بردار تھے اس کے مطابق یہودی کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور تمام اللہ والے علماء بھی اس پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ کی کتاب کا محافظ بنا دیا گیا اور وہ اس کے گواہ تھے۔ لہٰذا اے یہودیوں، تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تھوڑی سی قیمت لینے کی خاطر میری آیتوں کا سودا نہ کیا کرو، اور جو لوگ اللہ کے نازل کی ہوئی حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے اس تورات میں ان کے لیے یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی اسی طرح بدلہ لیا جائے۔ ہاں، جو شخص اس بدلے کو معاف کر دے تو اس کے لیے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو لوگ اللہ کی نازل کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم لوگ ہیں۔ تو یہاں پہ پہلے بھی اس بارے میں جو ہے پیچھے حکم گزر چکا ہے قصاص کا، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیسے جو تھا وہ آتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی کتاب کے اندر جو ہے میں نے یہ تمام چیزیں پہلے سے ان کو بتا دی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ جو آپ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آتے ہیں یا پوچھنے، تو یہ آپ کو در حقیقت میں جو ہے وہ تنگ کرنے آتے ہیں، پریشان کرنے آتے ہیں، اور پھر فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی آپ کا فیصلہ ان کے ماننے کا کوئی حق نہیں ہوتا اگر وہ ان کے حق میں فیصلہ نہ کیا جائے۔ فَكَيْفَنَا، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کے بھیجا، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت تھی، نور تھا، اور جو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی ہے اور متقیوں کے لیے سراپا ہدایت اور نصیحت بن کر آئی ہے۔ اور انجیل والوں کو چاہیے کہ اللہ نے ان میں جو کچھ نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کرے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ فاسق ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر بھی حق پر مشتمل کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی نگہبان ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا، اور جو حق بات تمہارے پاس آ گئی ہے اسے چھوڑ کر ان خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم
نے ایک الگ شریعت اور طریقہ مقرر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب ایک امت بنا دیے جاتے، لیکن الگ الگ شریعت اس لیے دی تاکہ جو کچھ اس میں تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، لہٰذا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں وہ بتائے گا جن میں تمہیں اختلاف کیا کرتے تھے، اور ہم حکم دیتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور ان کی اس بات سے بچ کر رہو وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈالے کہ ایسے حکم سے ہٹا دے جو اللہ نے تم پر نازل کیا، اس پر اگر وہ منہ موڑے تو جان رکھو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں مبتلا کیا اور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور ان لوگوں میں بہت سے لوگ فاسق ہیں۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کو اسلامی حکومت کے اندر جو ہے وہ داخل کیا گیا تھا، جو اس وقت مدینہ میں رہتے تھے، اور مسلمان قاضیوں سے جو تھا انہوں نے فیصلہ کروانا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، اور جس راستے پہ انہوں نے آنا تھا وہ قرآن کا حکم جو تھا ان پہ لازم کیا گیا تھا، کیونکہ وہ اسلامی شہریت میں رہنا شروع ہو گئے تھے، لیکن وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو اس سے پہلے بھی جو تھا ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے تھے اور ان چیزوں کو مانتے نہیں تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو پہلے ہی مصیبتوں میں ڈالا۔ بھلا کہ یہ جاہلیت کا فیصلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، اے ایمان والو یہودیوں نصاریوں کو یار و مددگار نہ بناؤ، یہ خود ہی ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان کی دوستی کا دم بھرے تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا، یقیناً اللہ ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ پہلے واقعہ جو ہے سورہ آل عمران میں بھی یہ حکم گزر چکا ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ، چنانچہ جن لوگوں کے دلوں میں نفق اور روگ ہے تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ لگ پک ہیں ان کے گھسے پٹے کاموں میں، ہمیں دوڑ رہے ہیں ہم میں کوئی مصیبت جا کر پکڑ لے، لیکن کچھ بعید نہیں کہ اللہ مسلمانوں کو فتح عطا دے گا، اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے، اور اس وقت یہ لوگ اس بات پر پچھتائیں گے جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراض کرتے تھے، اور یہاں پہ جو لپک جھپکنے والی اللہ تعالیٰ نے بات کی تو ایسا تھا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ایک جنگ کے لیے نکلے، اور کیا کیا جنگ کے دوران جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ پیچھے اس کا ذکر گزر چکا ہے کہ جو ہے سفر میں کیسے نماز پڑھی جائے، تو یہ اس کا ہی کچھ حصہ جو ہے آگے آیت میں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ سفر میں جو ہے وہ نماز پڑھائی، ظہر کی نماز، اور تمام صحابہ کرام جو تھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہ بات جب ان تک پہنچی تو یہ انہوں نے بہت پچھتاوا کیا کہ کاش ہم اس وقت ہوتے اور ان پر حملہ کر کے جو تھا ان کو ہرا دیتے، لیکن انہوں نے پھر سوچا کہ اگلی نماز جب عصر کی ادا کریں گے تو ہم ان پر حملہ کر لیں گے، لیکن اس وقت جو تھا اللہ تعالیٰ نے جو جنگی نماز کا حکم داخل کر دیا، اور جنگ کے طریقے سے جو تھا ادھر نماز ادا کی گئی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور اس وقت ایمان والے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے زور و شور سے اللہ کی قسمیں کھائی تھی، وہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال غارت ہو گئے اور نہ وہ مراد ہو کر رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے بھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جو جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا بڑے علم والا ہے۔ انما، مسلمانوں تمہارے یار و مددگار تو اللہ، اس کے رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو اس طرح نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ دل سے اللہ کے آگے جھکے ہوتے ہیں۔ وَمَن، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو
دوست بناتے ہیں وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں اور اللہ ہی کی جماعت غلبہ پانے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین، اے ایمان والو جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، اور کافروں کو یار و مددگار نہ بناؤ، اور اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو تو اللہ سے ڈرو، اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو تو وہ اس پکار کا مذاق اور کھیل کا نشہ بناتے ہیں۔ یہ سب حرکتیں اس وجہ سے ہیں کہ ان لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ قل یا اہل الکتاب، تم ان سے کہو کہ اے اہل کتاب تمہیں اس کے سوا ہماری کون سی بات جو ہے بری لگتی ہے؟ ہم اللہ پر اور جو کلام ان پر اتارا گیا ہے اس پر اور جو پہلے اتارا گیا تھا ان سب پر ایمان لے آئے، جب تم میں سے اکثر لوگ جو تھے وہ نافرمان تھے۔ قل هل ننبئکم، اے پیغمبر ان سے کہو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جس بات کو تم برا سمجھ رہے ہو اس سے زیادہ برے انجام والی کوئی بات نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈال دی، جن پر اپنا غضب نازل کیا، جن میں سے لوگوں کو بندر اور سور بنایا، اور جنہوں نے شیطان پر باتیں کی، وہ لوگ ان کے جن کا ٹھکانہ بھی بدترین ہے اور وہ سیدھے راستے سے بھی بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُكُمْ، اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ یہ کفر کرتے ہیں اور اسی کفر کی بنا پہ ہر بار نکلتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے ہیں۔ اور ان میں سے بہت سو کو تم دیکھو گے کہ وہ گناہ ظالم اور حلم کی وجہ سے کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جو حرکتیں یہ کرتے ہیں وہ نہایت بری ہیں۔ لولا، ان کے مشائخ اور علماء ان کو گناہ کی باتیں کہنے اور حرام کھانے سے آخر کیوں منع نہیں کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل نہایت برا ہے۔ وقالت الیہود اللہ، اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ہاتھ تو خود ان کے بندھے ہوئے ہیں، جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت پڑ گئی، ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو وحی تم پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر رہی ہے، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض پیدا کر دیا۔ جب بھی یہ جنگ کے آگے بھٹکتے ہیں تو اللہ اس کو پیچھے دیتا ہے اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، جب اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں معاف کر دیتے اور انہیں ضرور آرام اور راحت کے باغات میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ تورات، انجیل اور جو کتاب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے پہنچ گئی اس کے ٹھیک ٹھیک بنیاد کرتے تو وہ اپنے اوپر اپنے پاؤں کے نیچے ہر طرف سے کھاتے، اگرچہ ان میں ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی بھی ہے، مگر ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے عمل خراب ہیں۔ یا ایھا الرسل بلغنا، اے رسول جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کرو، اور اگر ایسا نہ کرو گے تو اس کے مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ تمہیں لوگوں کی سازشوں سے بچانا چاہتا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دو کہ اے اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل پر اور کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آئی اب بھیجی گئی ہے اس کی پوری پابندی نہیں کرو گے تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی جس پر تم کھڑے ہو سکو۔ اور اے رسول جو وحی تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سو کی سرکشی کفر میں مزید اضافہ کر رہی ہے، لہٰذا تم ان کافروں لوگوں پر افسوس مت کرو۔ ان الذین آمنوا، حق تو یہ ہے کہ لوگ بھی کہیں خواہ مسلمان ہوں یا یہودی یا صحابی یا انصاری، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ تو یہاں پہ بھی اس کا جو ہے تشریح وہ سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ گزری ہے پیچھے۔
لقد اخذنا میثاقا، ہم نے بنو اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ان کے پاس رسول بھیجے تھے. جب کوئی رسول ان کے پاس کوئی ایسی بات لے کر آئے جس کو ان کا دل نہیں چاہتا تو کچھ رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا اور کچھ کو قتل ہی کر ڈالا، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے اندھے بہرے بن گئے. پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو ان میں سے بہت سے پھر اندھے بہرے بن گئے، اور اللہ ان تمام کا عمل خوب دیکھ رہا ہے. لقد کفر الذین قالوا، وہ لوگ یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے. حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ میں بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کروں جو میرا بھی پروردگار اور تمہارا بھی پروردگار. یقین جانو جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو لوگ یہ ظلم کرتے ہیں ان کو کسی قسم کا یار و مددگار میسر نہ ہوگا. لقد کفر الذین، وہ لوگ یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تین ہے، حالانکہ ایک خدا سوا کوئی خدا نہیں. اور اگر یہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کا ارتقا کیا ہے ان کو دردناک عذاب آ کر پکڑ لے گا. افلا، کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے؟ حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. مل مسیح ابن مریم اللہ رسول، مسیح ابن مریم تو ایک رسول تھے، ان سے زیادہ کچھ نہیں. ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے اور ان کی ماں صدیقہ تھی، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو ہم ان کے سامنے کس طرح کھول کھول کر نشانیاں واضح کر رہی ہیں، پھر بھی یہ دیکھو کہ ان کو اندھے منہ کھانا کھانا اور گرنا پڑ رہا ہے. قل اتبعون من دون اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کے سوا ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے اور نہ فائدہ پہنچانے کی، جب اللہ ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے. قل یا اہل الکتاب، اور ان سے بھی یہ کہو کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں نہ حق غلبہ نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو پہلے خود ہی گمراہ ہو، بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہو اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہو. بنو اسرائیل کے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت بھیجی گئی. یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے گزر گئے تھے. کانو، وہ جس بدی کا ارتقا کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے. حقیقت یہ ہے کہ ان کا طرز عمل نہایت برا ہے. ترا، تم ان میں سے بہت سو کو دیکھو گے کہ انہوں نے بت پرست کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے. یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں اپنے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. ولو کانو، اگر یہ لوگ اللہ پر اور نبی پر اور جو کلام ان پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے تو بت پرستوں کو دوست نہ بناتے. لیکن بات یہ ہے کہ ان میں زیادہ تعداد ان کی ہے جو نافرمان ہے. تم یہ بات ضرور محسوس کر لو گے کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والا ایک تو یہودی ہے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کھل کر شرک کرتے ہیں. اور تم یہ بات بھی ضرور محسوس کر لو گے کہ غیر مسلمانوں میں مسلمانوں سے دوستی میں قریب تر لوگ وہ ہیں جنہیں آپ کو نصاری کہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بہت سے علم درست ہے اور ان میں بہت ترک ہے اور دنیا کے درویش ہیں. نیز یہ وجہ بھی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے عیسائیوں کو قریب اس لیے کہا ہے کیونکہ جب ہے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو ان کا بادشاہ جو تھا وہ نجاشی تھا اور وہاں کے زیادہ تر جو لوگ تھے وہ عیسائی تھے.
تو جب مسلمان وہاں ہجرت کر کے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہاں پہ بھیج دیا. تو اب جو کفار مکہ تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو تھا اپنا سفیر وہاں پہ بھیجا اس بادشاہ کے پاس، اور اس نے جا کے ان کو سارا کچھ بتایا اور تحفے بھی لے کے گیا. تو اب نجشی نے کیا کیا، اس نے مسلمانوں کو بلایا اور ان کے سامنے یہ بات رکھ دی اور سارے کے سارے جو تحفے تھے اور واپس کر دیے. اور اس کے بعد جو تھا اس نے اپنے کچھ جو راہب تھے اور لوگ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا سورہ یاسین کی ان کے سامنے تلاوت کی، آگے وہ ذکر آئے گا آیتوں میں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو ان کی آنکھوں سے جو تھا وہ آنسو گرنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے کہا یہ تو وہی کتاب ہے اور یہ وہی رسول ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر فرمایا تھا، اور وہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. اور انہوں نے آ کر یہ بات جو تھی اپنے بادشاہ کو بھی بتائی، اور اس کے بعد ان کا بھی جو دل تھا وہ نرم ہو گیا. پہلے بھی ان کا دل مسلمانوں کے لیے نرم تھا، اور بعد میں یہ ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جو ہے وہ ہجرت کی تو اس کے بعد جو نجشی تھا وہ مسلمان ہونا چاہتا تھا، وہ مسلمان ہو گیا، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ آپ کو ملنے آنا چاہتے تھے، لیکن ان کا جو تھا وہ انتقال ہو گیا. تو جس کے بعد حدیث کے کچھ الفاظ ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ شاید ان کو جو تھا غسل کروانے کے لیے فرشتے آئے تھے اور ان کو فرشتوں نے بھی ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دفن کیا تھا. باقی اللہ ہی جانتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا، لیکن یہ حدیث کے جو ہے الفاظ ہے اس کی جو ہے خلاصہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو جو ہے مسلمانوں کے قریب کہا، اور انہوں نے کہا کہ وہ یہودیوں کی طرح جو ہے وہ حسد نہیں رکھتے. یہودی کیا کرتے ہیں، ان میں تکبر ہے، وہ یہ تکبر رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ دوسرے ایسا نہیں ہو سکتے. لیکن جو عیسائی ہیں وہ ایسا تکبر نہیں رکھتے کہ ہم ہی سب کچھ ہے. اس وجہ سے بھی جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو مسلمانوں سے زیادہ قریب کہا ہے، لیکن یہ اس وقت کے عیسائیوں کے لیے تھا. لیکن اب ہم نہیں جانتے کہ ان کے دل میں کیا ہے، وہ اپنی کتاب پر عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں. تو اس لیے اس وقت کے عیسائیوں کو ایسا سمجھنا یا ان کے ساتھ اتنی دوستی رکھنا یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا جو انہوں نے حق کو پہنچنا تھا، اس لیے تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسو سے بہہ رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا بھی نام لکھ دیجئے. وَمَا لَنَا، اور ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس آ گیا اس پر آخر کیوں ایمان نہ لائیں، اور پھر یہ توقع بھی رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شمار کرے گا. چنانچہ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ ان کو وہ باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہی نیکی کرنے والوں کا صلہ ہے. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر اپنایا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ والے لوگ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ان کی حرام قرار نہ دو اور حد سے تجاوز نہ کرو. یقین جانو کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کر دیا اور اس کو حرام خود سے کر دینا جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم پر جائز نہیں ہے کہ جو میں نے حلال کر دیا اس کو تم حرام قرار دو. اور اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور جس اللہ نے تم پر ایمان رکھتے ہو اس سے ڈرو. اللہ تمہاری لغوی قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم پختگی کے ساتھ کھاتے ہو ان پر تمہاری پکڑ ہوگی. چنانچہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اس درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو، یا ان کو کپڑے دو یا ایک غلام آزاد کرو. ہاں اگر کسی کے پاس ان چیزوں میں سے کچھ نہ ہو تو وہ 3 دن روزے رکھے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم نے کوئی قسم کھا لی
آتی ہو اور اسے توڑ دیا کرو اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اور اسی طرح اللہ اپنی آیتوں کو کھول کھول کے تمہارے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہ پہلے بھی جو ہے پیچھے گزر چکا ہے کہ کچھ لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے کہ وہ قسم کھا کر بات کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوا تھا، ویسا نہیں، تو وہ تو ان کا تقیہ کلام ہے۔ اللہ نے کہا چلو میں اس پہ تمہاری پکڑ نہیں کروں گا، لیکن جو تم جان بوجھ کر کسی بات پہ قسم کھاتے ہو، جیسے کہ پھر قسم کے بعد اللہ نے بیان بھی کیا تھا کہ پرانے وقتوں کے لوگ کیسے تھے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جو تھا قسم کھا لیتے تھے کہ ہم اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے اللہ کی قسم، یا اس طرح، تو وہ ان کے ساتھ جو تھا وہ لٹکی رہتی تھی، یا ایسی قسمیں جو کسی کے خلاف جھوٹی گواہی کے طور پر کھائی جائے، تو ایسی قسموں کا جو ہے وہ کفارہ ہے، اور اللہ نے کہا ایسی قسمیں تم توڑو اور اس کا فوراً جو ہے وہ کفارہ ادا کرو، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے آیت میں کفارہ بھی بیان کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جو کوئی تیر، یہ سب ناپاک شیطان کا کام ہے، لہٰذا ان سے بچو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ تو یہاں پہ جو ہے تھان سے مراد بتوں کی وہ قربان گاہ ہے جہاں پہ بتوں کے لیے جانوروں کو قربان کیا جاتا تھا۔ انما یریدون الشیطان، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ اب بتاؤ کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور فرما برداری سے بچو، اور اگر تم اس حکم سے منہ موڑو گے تو جان رکھو کہ ہمارے رسول پہ صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صاف صاف طریقے سے اللہ کے حکم کی تبلیغ کرے۔ لَیْسَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک کوئی پر ہے اور انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا اس کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطیہ وہ آئندہ ان گناہوں سے بچتے رہیں اور ایمان رکھے اور نیک عمل کرتے رہیں۔ جن چیزوں سے آئندہ روکا جائے اس سے بچے اور ایمان پر قائم رہیں، اور اس کے بعد بھی تقویٰ اور احسان کو پائے، اور اللہ احسان پر عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو جب یہاں پہ شراب کی حرمت آئی تو کچھ صحابہ کرام نے یہ سمجھ لیا کہ اب یہ نہ ہو جو ہم پہلے شراب پیا کرتے تھے، کیونکہ عرب کے اندر تو شراب کھلے عام پی جاتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے جو شراب پیا کرتے تھے اب یہ نہ ہو کہ اللہ اس پر ہماری پکڑ کر دے، تو وہ اس میں پریشان ہونے لگے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے واضح کر دیا کہ جو پہلے کا تھا اور تم نے اس سے معافی مانگ لی اس پر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، لیکن حکم آ جانے کے بعد اگر تم نے وہ کام کیا تو اس پر تمہاری پکڑ کی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمائے گا جو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیز کے زر میں آئیں گے، تاکہ وہ یہ جان لے کہ کون ہے جو اسے دیکھے بغیر بھی اس سے ڈرتا ہے، پھر جو شخص اس کے بعد بے حد سے تجاوز کرے وہ دردناک سزا کا مستحق ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ جو احرام کی حالت میں ہو اور اس کو جو ہے کوئی جانور نظر آ جائے، کیونکہ وہاں پہ صحرا کے اندر سفر کیا جاتا تھا تو ان کے پاس جو تھا ایک جانور نظر آ جانا انعام کے برابر ہوتا تھا، تو وہ اس کو جو تھا وہ شکار کر لیتے تھے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا ہے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو اس وقت تم اس کا شکار نہیں کر سکتے، اور آگے آیتوں میں اس کا ذکر آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل نہ کرو، اور اگر تم میں سے کوئی اس جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ دینا واجب ہوگا، جس کا طریقہ یہ ہوگا یہ جو جانور اس نے قتل کیا اس جانور کے برابر چپاہے میں سے کسی جانور کو جس کا فیصلہ تم میں سے 2 دیانتدار تجارت لوگ کرے تو آدمی ہو، کعبہ پہنچ کر قربان کیا جائے، یہاں اس کی قیمت کا کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلا کر ادا کیا جائے، یہاں اس کے برابر روزے رکھے جائے تاکہ وہ شخص اپنے کیے کا اللہ کو بدلہ دے چکے، پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اور جو شخص دوبارہ ایسا کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ اقتدار اور انتقام کا بھی مالک ہے۔ تو اب جیسے کہ اگر کسی نے بکری کا شکار کیا تو اس پہ ہے کہ وہ 2
عالم یعنی کہ سمجھدار لوگ کسی جو عالم جو دین کا علم رکھتے ہوں ان کے پاس لے جائے اور پھر اس کی جو ہے بکری کی ویسی بکری کی قیمت لگائے۔ تو اب جب قیمت لگ گئی یا تو ان قیمت کے پیسوں سے مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ویسا ہی جانور خرید کر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ قربان کر دے۔ اور اگر کسی نے بھیڑیے وغیرہ کا شکار کیا تو پھر جو ہے اس کی قیمت بکری کے برابر لگائی جائے گی۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا تاکہ وہ تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنے، لیکن جب تک تم حالت احرام میں ہو تو تم پر بخشش ہے۔ شکار حرام کر دیا گیا اور اللہ اسے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب کو جمع کر لیا جائے گا۔ جعل اللہ، اللہ نے کعبے کو جو بڑی حرمت والا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنایا، نیز حرمت والے مہینے، نیز ان کے جانور اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے پٹے امن کا ذریعہ ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے اور اللہ ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو حرمت والے مہینے جو ہیں وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور جو ہے محرم کا مہینہ، اس کے بعد رجب کا مہینہ ہے جس کے اندر جو ہے عرب کے لوگ بھی پہلے سے اہتمام کیا کرتے تھے کہ اس میں جنگ وغیرہ ہے کچھ نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا جو تمہاری نیزوں کے پٹے جن کے جانور وہ جو مسجد حرام میں لائے جائیں یعنی کہ قربانی کے لیے لائے جائیں حج کے بعد تو ان کے گلوں میں جو ہے وہ پٹے ڈال دو تاکہ ان کی پہچان ہو سکے کہ یہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربان ہونے کے لیے آئے ہیں۔ اعلموا، یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ عذاب دینے میں بہت سخت ہے اور یہ بھی کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ما علی الرسول، رسول پر سوائے تبلیغ کرنے کے کوئی اور ذمہ داری نہیں، اور جو کچھ تم کھلی بند آنکھوں سے کرتے ہو جو کچھ چھپاتے ہو اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ قل، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگے، لہٰذا اے عقل والو اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو، اور اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت سوالات کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ البتہ اللہ نے پچھلی باتیں معاف کر دی اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جتنا حکم آیا ہے تم صرف اس پر عمل کرو۔ یہ صحابہ کرام سے اللہ مخاطب ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کسی چیز کا حکم آتا تھا تو اس میں سوال کرتے تھے کہ یہ حکم کب تک ہے اور اس میں ایسا، تو اللہ کہہ رہی ہے قرآن کے نزول کے وقت جو ہے تم یہ سوال نہ کرو، ایسا ہو کہ بعد میں تمہارے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جائے بار بار سوال پوچھنے پہ اور حکم اس سے زیادہ آ جائے جو تم جس پر عمل نہ کر سکتے ہو، اس لیے جتنا تمہیں حکم دیا جائے بس اتنا ہی کیا کرو۔ تو آگے آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جیسے تم سے پہلی قوموں نے کیا تھا، جیسے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے بات بات پہ سوال پوچھتے تھے اور ان کے لیے جو تھا وہ خود ہی بعد میں مسئلے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر ان کی جو بات کا جواب دیا گیا تو وہ اس سے مکر گئے تھے۔ تو اب یہ جو اشارہ سورہ بقرہ میں واقعے کی طرف ہے جب ان کو گائے ذبح کرنے کا کہا گیا تھا۔ ما جعل اللہ، اللہ نے کسی جانور کو نہ بہرا بنانا طے کیا، نہ سبا اور نہ وصیہ اور نہ حامی، لیکن جو لوگ کفر اپنائے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ مختلف قسم کے جانور ہیں جو زمانے جاہلیت میں انہوں نے جانوروں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ بحیرہ ایسے جانور کو یہ کہتے تھے جس کا یہ کان کاٹ دیتے تھے اور اس کو چیرنے کے بعد اس کو بتوں کے راہ پہ جو تھا وقف کر دیتے تھے۔ اس کے بعد چیر نام کا ایک جانور تھا جس کو یہ اس لیے استعمال کرتے تھے کہ اس کا دودھ نکال کے صرف بتوں کے سامنے جو تھا وہ ظاہر کیا جاتا تھا۔ پھر انہوں نے ایک صائبہ نام کا جانور جو بنایا ہوا تھا وہ بتوں کے سامنے جو تھا کھلے عام چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کے لیے کوئی بھی فائدہ اس سے ہٹا نہیں سکتے تھے اور اس کو انہوں نے حرام قرار دیا تھا۔ اس کے بعد وسیلہ نام کی کسی اونٹنی کو کہا جاتا تھا جو لگاتار جو تھا مادہ
मादर ऊँटनियों को जन्म देती थी, उससे जो था कोई भी नर ऊँट ना पैदा होता। जितनी बार भी वो मादर ऊँटनियों को यानी कि 2, 4 या 5 बार जन्म देती तो वो उसको जो था नाम रखकर बुतों के लिए वक्फ कर दिया करते थे। और उसके बाद जो था आखिरी नाम जिस ऊँट को ये हामी कहते थे, वो ऐसा ऊँट होता था जो बुतों के नाम पे इन्होंने वक्फ करके छोड़ दिया होता था। सिर्फ वो जो था मादाओं के काम आता था, उससे जो था बहुत सी मादाएं जो था वो हामला होती थी और उसके बाद उस ऊँट को जो था बुतों के नाम पे ये छोड़ दिया करते थे और उससे जो है वो कोई काम ना लिया करते थे। तो अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ों को इनके ऊपर जो है वो हराम करार दिया और ये काम करने से इन्हें मना किया। और अल्लाह ने कहा मैंने तो ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया जिसकी बिना पर तुम ये काम करते फिरते हो। वाइज़ा क़ील लहुम, और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कलाम नाजिल किया इसकी तरफ और रसूल की तरफ आओ, तो वो ये कहते हैं हमने जिस दीन पर अपने बाप दादाओं को पाया हमारे लिए वही काफ़ी है। भला अगर इनके बाप दादा ऐसे थे, ना इनके पास कोई इल्म हो और ना ही कोई हिदायत, तो क्या फिर भी ये इन्हीं के पीछे चलते रहेंगे? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम, ए ईमान वालों तुम अपनी फिक्र करो, अगर तुम सही रास्ते पर होगे तो जो लोग गुमराही में है वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह ही की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है, इस वक्त वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या अमल करते थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो जब तुम में से कोई मरने के करीब हो तो वसीयत करते वक्त आपस में मामला तय करने के लिए गवाह बनाने का तरीका ये है कि तुम में से 2 दयानतदार आदमी हो जो तुम्हारी वसीयत को गवाह बनाएं। या अगर तुम में ज़मीन सफ़र कर रही हो और वो तुम्हें मौत की मुसीबत पेश आ जाए तो वो गैर मुस्लिमों में से 2 शख्स हो जाए। फिर अगर तुम्हें कोई शक पड़े तो इन 2 गवाहों की नमाज के बाद रोक सकते हो और वो अल्लाह की कसम खा कर कहें कि हम इसी गवाही के बदले में कोई माली फिदिया लेना नहीं चाहते, चाहे मामला हमारे किसी रिश्तेदार ही का क्यों ना हो। अल्लाह ने हम पर जिस गवाही की जिम्मेदारी डाल दी है इसको हम नहीं छुपाएंगे, वरना हम गुनहगारों में शुमार हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो है एक शख्स की तरफ जो है ये वाक़या इशारा कर रहा। एक शख्स था, उसका नाम बुदील था, जो मुसलमान हुआ तो वो तिजारत के गर्ज से जो था वो दूसरे मुल्क गया और उसके साथ 2 ईसाई थे, तमीम और आदि नाम के। अब उसका जो था वक्त पूरा हो गया, वो बीमार हो गया और उसको समझ आ गई कि मेरा बचना मुश्किल है। तो उसने क्या किया, अपने सामान का जो था सारी फहरिस्त बनाई और सब कुछ बनाकर तो उसने इनको कहा कि ये मेरे वारिसों के हवाले कर दो। और उसने क्या किया, एक खुफिया तौर पर ऐसी जो थी सारे सामान की लिस्ट तैयार करके सामान के अंदर छुपा दी ताकि मेरे वारिसों तक जब पहुंचे तो उनको पता चल जाए। अब तमीम और आदि ने ऐसा ही किया, सामान उसके वारिसों तक पहुंचा दिया। अब जब वारिसों को लिस्ट मिली तो उन्होंने देखा एक प्याला जो है वो गायब है, जो चांदी का प्याला था और उसके ऊपर सोने का काम हुआ था और सोने का पानी चढ़ा हुआ था और काफ़ी भारी जो था उस वक्त का जो था वो तकरीबन 1000 दिनार के करीब जो था उसकी कीमत थी। तो अब इन्होंने उसको ले लिया। अब जब इनसे बाद में सवाल पूछा गया कि इसमें से ये प्याला कहाँ गायब है, तो इन्होंने जो था वो कहना शुरू कर दिया कि हमने जो है वो तो लिया ही नहीं, हमें तो इसके बारे में कोई इल्म नहीं, अपनी बात से मुकर गई। अब जो था उसके वारिसों को पता चल गया कि इन्होंने जो है वो मक्का के किसी सोनार को वो बेच दिया। सोनार से उन्होंने जाके कीमत पूछी और जब इनके पास आए तो फिर ये दोनों मुकर गए और कहने लगे वो तो उसने हमें जो था वो बेच दिया था और उसने हमसे इसको लिखने का नहीं कहा और हमारे दरमियान लिखाई का कोई मामला नहीं तय हुआ, वो मरने से पहले हमें बेच गया था। फिर बाद में ये मुकदमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और जो था उनसे काफ़ी पेशगोई की गई और पूछा गया तो वो अपनी साफ बात पर आ गए कि हाँ हमने उसको जो था बेच दिया। और फिर जो था उनको कीमत देने का कहा गया कि जितनी कीमत में बिका है वो वारिसों को उतनी कीमत जो है वो तुम दो। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमा के कहा कि अगर कोई शख्स किसी जगह पे गया हो और वो समझ रहा हो कि अब उसको जो है वो मौत आ जाएगी तो वो जो है वो 2 गवाह बना ले और उनसे तहरीरी तौर पर जो है वो मामले तय करे ताकि उसके वरसा को पता चल जाए कि उनके दरमियान क्या मामला जो है वो तय हुए हैं।
فَإِن پھر بعد میں اگر یہ پتہ چلے کہ انہوں نے جھوٹ بولا، اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا، تو ان لوگوں میں سے 2 آدمی ان کی جگہ گواہی کے لیے کھڑے ہو جائے جن کے خلاف اس پہلے 2 آدمیوں نے گناہ اپنے سر لیا، اور وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے 2 آدمیوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے، اور ہم نے اس گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی، ورنہ ہم ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ تو اب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا موقع دیا تھا کہ جاؤ اپنے لیے جا کے گواہ لے کر آؤ، لیکن وہ کوئی گواہ جو تھا وہ پیش نہیں کر سکے کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، جس کی بنا پر جو تھا ان کا یہ مقدمہ پکڑا گیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ذالک ادنا، اس طریقے میں اس بات کی زیادہ امید ہے کہ لوگ شروع ہی میں ٹھیک ٹھیک گواہی دیں یا اس بات سے ڈریں جھوٹی گواہی کی صورت میں ان کی قسموں کے بعد لوٹا کر دوسری قسمیں لی جائیں گی جو ہمارے دیر کریں گی، اور اللہ سے ڈرو اور جو کچھ اس کی طرف سے کہا گیا ہے اسے قبول کرنے کی نیت سے سنو۔ اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ دن یاد کرو جب اللہ نے تمام رسولوں کو جمع کیا اور کہنا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، پوشیدہ باتوں کا تمام تر علم تو آپ ہی کے پاس ہے۔ اس قال یا عیسی ابن مریم، یہ واقعہ اس دن ہوا جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم میرا انعام یاد کرو جب میں نے تم پر اور تمہارے والدہ پر کیا کیا تھا، جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کی، تم لوگ اس گواہی میں بات بھی کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی، اور جب میں نے تمہاری کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی تھی، اور جب تم میرے حکم سے گارے لے کر اس پر پرندے جیسی شکل بناتے تھے پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے سچ مجھ کا پرندہ بن جاتے تھے، اور تم مادرزاد اندھوں اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تمہارے حکم سے مردوں کو زندہ نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے نبی بنی اسرائیل کو اس وقت پہ دوسروں کی جگہ بنا کر بھیجا تھا اور تمہارے پاس کھلی نشانیاں آ گئی تھی، اور ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ تو یہ واقعہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ میں جو ہے وہ گزر چکے ہیں۔ جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اس قال الحواریون یا عیسی مریم، اور ان کے اس واقعے کا بھی ذکر سنو جب حواری نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانا ایک خوان کے ذریعے اتارے؟ عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو یہ در حقیقت جو تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے فرمائش کی تھی۔ تو حدیث کے اندر جو ہے آیا ہے کہ شاید اللہ نے جو ہے ان کی یہ خواہش پوری کر دی تھی اور شاید نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی اس بات کو بہتر جانتا ہے کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ قالوا، انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور اس کے ذریعے ہمارے دل پوری طرح مطمئن ہو جائیں اور ہمیں پہلے سے زیادہ یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے ہمیں جو کچھ کھایا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ قال عیسی ابن مریم اللہ، چنانچہ عیسیٰ ابن مریم نے درخواست کی یا اللہ ہم پر آسمان سے خوان اتار دیے جائے، ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے ایک خوشی کا موقع بن جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشانی اور ہمیں یہ نعمت عطا فرما دی جائے اور آپ سب سے بہتر علم فرمانے والے ہیں۔ قال اللہ، اللہ نے کہا بے شک تم پر وہ خوان اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو شخص بھی کفر کرے گا اس کو میں نے ایسی سزا دوں گا جو دنیا جہان کی کسی بھی شخص کو نہیں دی ہوگی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم، اور اس وقت کا بھی ذکر سنو جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو معبود بناؤ؟ وہ کہیں گے ہم تو آپ کی ذات کو شرک سے پاک سمجھتے ہیں، میری مجال نہیں تھی کہ آپ کو ایسا آپ کے بارے میں بات کہوں، اگر میں نے ایسا کہا تو آپ کو یقیناً معلوم ہو جاتا، آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہیں اور میں اور آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا، یقیناً آپ کو تمام چھپی ہوئی باتوں کا پورا علم ہے۔ میں ان لوگوں سے
اس کے سوا کوئی بات نہیں کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، اور وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار، اور جب تک ان کے درمیان موجود رہا میں ان کے حالات سے واقف رہا۔ پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ خود ان کے نگران تھے اور آپ ہر چیز کے گواہ ہیں، اور اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو یقیناً آپ کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ قال اللہ ھذا، اللہ کہے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچا فائدہ پہنچے گا، ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے خوش ہے اور یہ اس سے خوش ہے، یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، تمام آسمانوں اور زمینوں میں اور ان میں جو کچھ ہے ان سب کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ ہماری سورہ مائدہ مکمل ہوئی، اور اگلی سورہ جو ہے وہ سورہ انعام ہے۔ تو سورہ انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب جو تھا دین کا ابتدائیہ دور تھا۔ پہلی جو ہم نے صورتیں پڑھی ہیں وہ تھی مدنی صورتیں تھی، اور یہ صورت جو ہے یہ مکی صورت ہے، یہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کی جتنی بھی باتیں ہیں اس میں سے چند آیتیں جو ہے وہ مدینہ کی ہیں، اور زیادہ تر جو تفسیر ہے وہ ان آیتوں میں ہے مکہ کیا، اور اللہ تعالیٰ پہلی آیتوں میں یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ذکر کر رہے تھے، کیونکہ مدینہ منورہ میں جو تھے یہودی اور عیسائی آباد تھے، لیکن اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا ہے جو کفار مکہ تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اندھیریوں اور روشنیوں کو بنایا۔ پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر قرار دے رہی ہیں۔ هو الذی خلقکم، وہی ذات ہے جس نے تم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری زندگی کے ایک معیار مقرر کیا، اور دوبارہ زندہ ہونے میں ایک متعین معیار اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر فرمایا کیونکہ کفار جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ جو ہے ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، بار بار ان کا اللہ تعالیٰ سے یہی سوال ہوتا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں جو ہے وہ نازل کر کے ان کو بتا دیا کہ میں نے تمہیں پہلے کیسے بنایا ہے، اور میں تمہیں دوبارہ بھی جو ہے وہ زندہ کرنے پہ حامل ہوں، اور میں تمہیں کر سکتا ہوں۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی، اور وہ تمہارے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے اور کھلے ہوئے حالات بھی، اور جو کچھ کمائی تم کر رہے ہو اس سے بھی واقف ہے۔ وَمَا، اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو یہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ، چنانچہ جب حق ان کے پاس آ گیا تو ان لوگوں نے اسے جھٹلایا، نتیجہ یہ کہ جس بات کا یہ مذاق اڑاتے رہے جلد ہی ان کو اس کی خبر پہنچ جائے گی۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے، ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا، ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں، اور ہم نے انہیں دریا کو مقرر کیا اور ان کے نیچے بہتے رہے، لیکن پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری نسلیں پیدا کر دی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ، اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ اگر ہم تم پر کوئی ایسی کتاب نازل کر دیں جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہو، پھر اسے اپنے ہاتھ سے چھو کر بھی دیکھ لے تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ پھر بھی یہی کہتے ہیں یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ وَقَالُوا لَوْ أُنزِلْنَا عَلَيْهِ، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اللہ کے اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو سارا کام ہی تمام ہو جاتا، پھر ان کو کوئی مہلت نہ دی جاتی۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہم پہ کوئی فرشتہ اتار دے یا ہمارے سامنے اللہ خود کیوں نہیں آ کے ہمیں بتا دیتے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے سامنے فرشتہ آ گیا تو پھر ان کے لیے ایمان لانے کا کوئی راستہ نہیں بچے گا. پھر جو ہے ان کا اور زندگی ان سے کٹ جائے گی اور ان کو جو ہے پھر موت آ جائے گی جب ان کے سامنے فرشتہ آ جائے گا. تو پھر آگے آیتوں میں آ رہا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم پہ جو ہے کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا. تو اللہ تعالیٰ آیتوں میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے پاس کسی فرشتے کو بھی بھیجتے تو یہ اس کو بھی ہم انسانی شکل میں بھیجتے. اگر ہم فرشتے کو اس کی شکل میں بھیج دیں تو کوئی انسان اس کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے اگر ہم کوئی فرشتہ بھی بھیجتے تو اس کو بھی جو ہے انسان ہی بنا کے بھیجتے. اور اگر فرشتہ بھی ان کے پاس آ جاتا تو پھر بھی ان کو یہی اعتراض ہوتا, تو پھر بھی یہ اس کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ, اور اگر ہم فرشتے ہی کو پیغمبر بناتے تب بھی اسے کسی مرد ہی کی شکل میں بناتے اور ان کو پھر ہم اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہے. وَلَقَدْ, اور اے پیغمبر حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا, لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. ان کافروں سے کہو کہ ذرا زمین پہ چلو پھرو, پھر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا سحر انجام کیا ہوتا ہے. قل, ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کسی کی ملکیت ہے. پھر اگر وہ جواب نہ دیں تو خود کہو کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے, اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے, اس لیے توبہ کر لو تو پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور تم سب کو ضرور بلا ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. لیکن جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گٹار کا سودا کر رکھا ہے وہ اس حقیقت پر ایمان نہیں لاتے. وَلَهُ, اور رات اور دن میں جتنی مخلوقات آرام پاتی ہیں سب اسی کے قبضے میں ہیں اور وہ ہر بات کو سننے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رکھوالا بنا لوں اس کو چھوڑ کر جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے اور جو سب کو کھلاتا ہے کسی سے کھاتا نہیں. کہہ دو کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ فرما برداری میں سب لوگوں سے پہل کرنے والا بنو اور تمام مشرکین میں سے ہرگز میں شامل نہ ہوں. قل, کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار نافرمانی کروں گا تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف ہے. من, کس شخص نے اس دن میں وہ عذاب ہٹا دیا اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا اور یہی واضح کامیابی ہے. وَإِن يَمْسَسْكُمُ اللَّهُ, اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں, اور اگر وہ تمہیں کوئی بلائی پہنچا دے تو ہر وہ چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ اپنے بندوں کے اوپر مکمل اقتدار رکھتا ہے. وہ حکیم بھی ہے اور پوری طرح باخبر بھی ہے. قل, کہو کہ کون سی چیز ایسی ہے کہ کس بات کی گواہی نہیں دیتی کہ اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا ہے. کہو کہ اللہ اور وہی میرے اور میرے درمیان گواہ ہے اور مجھ پر یہ قرآن وحی کے طور پر اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈراؤں اور ان سب کو بھی جنہیں یہ قرآن بھیجا. کیا سچ مچ تم بھی گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ کہہ دو کہ میں تو ایسی گواہی نہیں دوں گا. کہہ دو کہ وہ تو صرف ایک خدا ہے اور جن جن چیزوں کو تم اس خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں. الذین آتیناہم الکتاب, جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ ان کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. پھر بھی جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. یقین رکھو کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ, اس دن کو یاد رکھو جب ہم نے ان سب کو اٹھائیں گے. پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا ان سب کو پوچھیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کے بارے میں تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ خدائی میں اللہ کے شریک ہے.
اس وقت ان کے پاس کوئی بہانہ نہ ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم تو مشرک نہیں ہیں۔ انظر کیف کذبوا، دیکھو یہ اپنے معاملے میں کس طرح جھوٹ بولیں گے، اور جو معبود انہوں نے جھوٹ موٹ تراش رکھے ہیں ان کا انہیں کوئی سراغ نہیں مل سکتا۔ ومنہم، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہارے بات کان لگا کر سنتے ہیں، مگر جو یہ سنتے ہیں طلب حق کی بجائے ضد پر اڑے رہنے کی وجہ سے ہے۔ ہم ان کے دلوں پر ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ اس کو سمجھتے نہیں، اور ان کے کان بہرے پن میں مبتلا ہو گئے، اور اگر وہ ایک ایک کر کے ساری نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں۔ انتہا یہ ہے کہ جب تمہارے پاس جھگڑا کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن پچھلے لوگوں کی داستان کے سوا کچھ نہیں سناتا، اور یہ دوسروں کو بھی اس قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنی جانوں کے سوا کسی اور کو ہلاکت پہ نہیں ڈالے، لیکن ان کو احساس نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ، اور بڑا ہولناک نظارہ ہوگا اگر تم وہ وقت دیکھو جب ان کو دوزخ پر کھڑا کیا جائے اور یہ کہیں گے کہ اے کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ اس بار ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ہمارا شمار مومنوں میں ہو جائے، بل حالانکہ ان کی یہ آرزو بھی سچی نہ ہوگی بلکہ دراصل وہ چیزیں یعنی آخرت ان کے سامنے کھل کر آ چکی ہوگی جس سے وہ پہلے چھپایا کرتے تھے، اس لیے مجبوراً یہ دعویٰ کریں گے، ورنہ اگر ان کا واقعہ واپس بھیج دیا جائے تو دوبارہ وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں روکا گیا، اور یقین جانو یہ پکے جھوٹے ہیں۔ وقالوا ان حیا، یہ تو یوں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیاوی زندگی ہے اور ہم مر کر دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ ولو تری، اور اگر تم وہ وقت دیکھو جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، وہ کہیں گے کیا یہ زندگی حق نہیں؟ وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب کی قسم، اللہ کہے گا تو پھر چکھو عذاب کا مزہ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑے خسارے میں ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے جا ملنے کا جھٹلایا، یہاں تک کہ جب قیامت اچانک ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو وہ کہنے لگے ہائے افسوس کہ ہم نے اس قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی، اور وہ اس وقت اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوں گے، لہٰذا خبردار رہو کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ وما الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشا کے سوا کچھ نہیں، اور یقین جانو جو لوگ تقوی اختیار کرتی ہے ان کے لیے آخرت والا گھر کی زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ قد، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، کیونکہ دراصل یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اتنا رنج اس بات پہ نہیں ہوتا کہ یہ آپ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، جتنا دکھ آپ کو تب پہنچتا ہے جب یہ اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا، پھر جس طرح انہیں جھٹلایا گیا اور تکلیفیں دی گئیں اس سب پر انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچ گئی، اور کوئی نہیں ہے جو اللہ کی باتوں کا بدلہ دے سکے، اور رسولوں کے کچھ واقعات آپ تک پہنچا دیے۔ وَإِنْ كَانَ، اور اگر ان لوگوں کا منہ موڑ رکھنا ہے تو تمہیں بہت بھاری معلوم ہو رہا ہے، تو اگر تم زمین کے اندر جانے کے لیے کوئی سراغ یا آسمان میں چڑھانے کے لیے کوئی سیڑھی ڈھونڈ سکتے ہو تو ان کے پاس ان کا معجزہ لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لہٰذا تم نادانوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ انما بات وہی لوگ مانتے ہیں جو حق کے طلب بن سکتے ہیں۔ جہاں تک ان مرداروں کا تعلق ہے ان کو تو اللہ ہی قبر سے اٹھائے گا، پھر یہ اسی طرف لوٹائے۔ وقالوا، یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی ہے تو ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی کیوں نہیں اتارے گے؟ تو ان سے کہو بے شک اس بات رکھتا ہے کہ نازل کر دے، لیکن میں سے اکثر اس کا عام نہیں جو ہے۔ تو یہاں ہے فرمائش معجزات کی باری ہے جو وہ بار بارشی معجزات صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ وما من دابۃ فی الارض، اور جتنے جانتے ہیں اور جتنے اپنے پروں سے ہیں وہ سرکار کی
ہی انسان ہم نے یعنی لوہے میں سے کوئی کسر چھوڑی پھر سب کو جمع کر کے پروردگار طرف لے جایا گا. تو لوہے میں اللہ تعالیٰ کی وہ ہے جس کے اندر جو ہے آسمان لکھا گیا ہے. تمام انسان جو ہے تقدیر جتنے انسان دنیا میں آج حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور کے دن تک جیسے آنا ہے تب کی تمام تقدیر اور ہر چیز جو ہے نے لوہے محفوظ میں لکھ کر رکھی ہے. الذین کذبوا آیاتنا صم فی ظلمات اور جن لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اندھے ہیں بہرے گونگے ہیں. اللہ چاہتا ہے اس کلامی کی وجہ سے کوئی ڈال دیتا ہے اسے چاہتا ہے یہ راستے پر لاتا ہے. ان سے کہو اگر بچے ہو تو ذرا کہو کہ اگر تم اللہ کا عذاب آئے یا تم پر ٹوٹ پڑے تو کیا کے سوا کسی پکارو گے بلکہ اس کو پھر جس پر کے لیے تم نے پکارا اگر آئے گا تو اسے دے گا. اور یہ بتاؤ اللہ کے ساتھ شراتے ہو تب تم ان بھول جاؤ گے. اور اے پیغمبر سے پہلے ہی بہت سی قوموں پیغمبر بھیجے پھر ہم نے ان فرمانیوں کی بھی سختیوں میں گرفتار تاکہ عاجز اور نیا شکر ادا کرے. فلولا ایسا کیوں نہ جب ان کے باری طرف سے سختی اس وقت ذکر ہوئی ہے کرتے بل ان کے دل اور سخت ہو جو کچھ ہو گئے ہیں. شیطان نے انہیں یہ جایا ہے کہ وہ شاندار ہے وہاں پھر انہیں جو کی گئی تھی جو اسے بلا ہے تو ہم ہر نعمت کھول دیا. یہاں کے جو نعمت دی گئی تھی وہ ان پر لگے تو ہم نے ان کو پکڑا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کل مایوس رہ گئے. جن لوگوں نے کیا تھا ان کی جڑ کاٹ کر اور تمام اللہ ہی کی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اے بھائی ان سے کو مجھے بتاؤ اللہ تمہارے سننے کی تمہاری آنکھوں کے سامنے چھین لے اور تمہارے دل پر لگا دے تو اللہ کون سا ہے جو یہ چیزیں تمہیں دے. دیکھ کیسے کیسے طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں یہ لوگ منہ لیتے ہیں. قل تو یہ بتاؤ اگر اللہ کا ہمارے پاس یا اعلان کرے تو تمہیں کیا کے سوا کسی اور کو حلال سے کرے گا. اور ہم نے پر اور یہ تو بیچتے ہیں کیوں پر خوشخبری اور نامی پر اللہ کے اذکرائیں چنانچہ ایمان لے آئے اصلاح کر لے ان کو نہ کوئی ہوگا اور نہ مین ہوں گے نہ اور جن لوگ آیتوں کو جھٹلا ان کو پہنچ کر کیونکہ فرمانی کے ہے کل پیغمبر ان سے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ بس اللہ کے خزانے اور نہ میں کا پورا نہ میں تم یہ کہتا ہوں کہ میں وہی کا کرتا ہوں جو مجھ سے کی جاتی ہے. کہو کہ کیا اندھا اور دودھ رکھنے والے دعوت ہو سکتے ہیں پھر کیا اور نہیں کرتے ہو. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے ذریعے لوگوں کو خبردار جو اس بات رکھتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کے پاس میں جمع کیا جائے کہ اس بار نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا سفارشی تا وہ لوگ تقوی کرے اور لوگوں کو اپنی مدد نکالو جو ہم اپنے پروردگار کو اس خوشنودی دینے کے لیے پکار. ان کے حساب مال ہے کہ کسی کی ذمہ تم پر نہیں ہے اور حساب میں جو ان میں سے کسی داری ان پر نہیں جس کی وجہ سے نکال باہر کرو ظالموں میں شامل ہو. تو یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا کہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب جو ہے غریب لوگ جو ہے رہتے ہیں تو جو ہے وہ بہتر لوگ ہیں ہم تو ہم ان غریب کیسے آپ سے بات جو ہے پہلے تو آپ سے نہ کرتے تھے پہلے وہ کو جو ہے اپنی باہر نکالے تو ہے ہم سرد ہے پھر آپ کی بات سنیں گے. اللہ نے منع کیا وہ لوگ آپ کی سنتے ہیں اور اپنے پاس ہے وہ دور نہ کرے. ان لوگ یہ تو ہی باتیں کرتے ہیں ان کو اگر آپ کچھ کریں تو انہوں نے سنائی تو اندھے اور گونگے ان کو سنائی دیتا ہے ہاں ہی یہ دیکھتے ہیں. اس طرح ہم نے کچھ دوسرے آزمائش تاکہ وہ آئے میں یہ کہیں کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم سے چھوڑ کر ایسا کے لیے جو کافر کہہ رہی ہے ان کا کہ اللہ اپنے ذات بندوں کو سے زیادہ ہی جانتا ہے. وَإِذَا كَالَّذِينَ جب تمہارے پاس آجے جو ہمارے پر ایمان رکھتے ہیں سکو السلام پر تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کا ایمان لازم کر لیا. اگر تم میں سے کوئی برا کہتے پھر توبہ کر لے اور نہ کرے تو اللہ بڑا مہربان. وَكَذَلِكَ اس طرح تفصیل کے ساتھ بھی ہے تاکہ سیدھی واضح ہو جائے اور تاکہ تمہوں کا راستہ کر سامنے آ جائے. اے پیغمبر علیہ وسلم سے کہو تم جن کو جھوٹا پکارتے ہو مجھے ان کی بنے سے منع کیا ہے. کہو میں تمہارے کے پیچھے نہیں جا اگر میں کروں تو گمراہ ہوں اور میرا شمار یافتہ لوگ نہیں ہوگا. کہو کہ پروردگار کی ایک روشن دلیل ہے جس پر میں ہوں اور اسے جھٹلا اس چیز کی جلد کا تم مطالبہ ہو میرے پاس نہیں. حکم کے سوا کسی چلتا وہ ہاتھ بیان کرتے اور وہی سے بہتر کرنے والا ہے. کہو جس چیز تم جلدی ہو اگر وہ میرے پتی تو میں تمہارے درمیان کا ہو چکا
ہوتا اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، قیامت ہی ہوئی ہے اور اس غیب کی کیا ہے جنہوں کے سوا کوئی نہ اور خوشخبر ہے جو کچھ ہے وہ اس سے واقف درخت کا کوئی پرندہ اس کو علم نہ، زمین کے اندر کوئی دانہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کتاب میں ہو، اور وہی ہے جو نیند تمہاری کی ایک حد تک کر لیتا ہے اور دن بھر تم سے جو کیا ہوتا ہے خوب جانتا ہے، اسے نیند میں تمہیں زندگی دیتا ہے، تمہاری عمر کی مدت پوری کرے، اسی کو لوٹ کر جائے اس وقت وہ تمہیں کہا تم کیا کیا کرتے تھے، وہی عہدوں پر مکمل رکھتا ہے اور تمہیں نگہبان فرشتہ ہے، یہاں تک تم میں سے کسی موت کا وقت آ جائے تو تمہارے پیچھے فرشتے اس کو پورا کرتے ہیں اور وہ بھی کوتاہی نہیں کرتا ہے۔ تو یہ وہ فرشتے جو کرامن ان کا ذکر جو رات کے اندر سو ان سب کو اللہ لوٹا دیا جائے جو ان مولائے برحق کو حکم اس کا ہے اور سے زیادہ حساب لینے والے کل کہو اور سمندر کی کیوں سے اس کو تمہیں نجات ہے جب اس میں گڑ جاؤ اور چپک چپکارتے ہو اور یہ کہتے ہیں اگر اس نے مصیبت سے بچا تو ہم ضرور شکر گزاروں میں شامل جائیں گے، کسی مصیبت میں ہے تو اللہ کو اور کہتے ہیں کہ حالے بن جائیں گے، لیکن جب مصیبت ہے پھر اپنی حوے واپس آ جائے، کل اللہ ہی تمہیں سے بھی بچاتا اور ہر دوسری سے بھی پھر بھی شرک کرتے ہو کو اس بات پر بنا قدرت رکھتے تم پر کوئی ہمارے اوپر سے بنا تمہارے پاؤں کے نکال دے، تمہیں مختلف میں بانٹ دے، ایک دوسرے کی تازہ جکھا دے، ہم کس طرح طریقوں سے اپنی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ کچھ سے کام لے، وقت جب پیغمبر تمہارے اس قرآن کو ڈالا کہ وہ بل ہے تم کو مجھ کو تمہاری زندگی نہیں بھی گئی ہے، حقیقت ایک وقت ہے اور جلد ہی سب معلوم ہے اور تم ان لوگوں کو ہماری آیتوں کا بھلا کہنے لگی تو ان سے وقت تک کے ہو جو جب تک کسی اور بات نہ ہو جائے اور شیطان تم بات بھلا دے نہ آنے دے اپنے ظالم لوگ نہ بیٹھو ہوا ان کے کھڑے جو اعمال کی کوئی ذمہ داری کاروں پر آئے، البتہ نصیحت نہ ان کا کام، شاید وہ ایسی باتوں سے پرہیز کرنے لگے اور ان لوگوں کو جن نے دین کو تماشا بنا رکھا اور جن کی دنیا زندگی نے ڈال دیا، اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے ہو کہ ایسا نہ ہو کہ اپنے اعمال اس طرح گر ہو جائے کہ اللہ کے عذاب سے اپنے کے لیے کوئی مددگار سفارشی نہ ہو، وہ اپنی رعایت ہر طرح کی پیش کرنا چاہے اس سے وہ قبول کیا جائے گا، چنانچہ دین کو کھیل بنانے والے وہ ہیں جو کیے کی بدرفتار ہوں گے، انہوں نے کفر اپنا ہے اس لیے ایک کھولتے ہوئے کا مشروع اور دہک والا عذاب کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہو کیا ہم اللہ چھوڑ کر چیزوں کو پکارے نہ کوئی فائدہ پہنچے نہ نقصان اور اللہ میں ہدایت دے تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پائیں اس شرح ہو جائے جسے بکا کر سے لے گیا اور وہ حیرانی کے بھر کر گیا، ایک ساتھی ہوں اسے ٹھیک راستے بلا رہے ہو، ہم آجوں کو ہو اللہ ہی کی دی ہوئی ہی صحیح مائن آیت ہے اور حکم دیا گیا ہم رب العالمین کے آگے جھک اور دیا گیا ہے کہ نائن کریں اور فرما بردار ہے اور وہی ہے اس کی طرف تم سب اکٹھ لیا جائے گا، وہ خلق السماء والارض بالحق اور وہی ذات نے آسمانوں کو برحق پہلے اور جس روز قیامت تو وہ ہو جائے گا قل برحق ہے، جس دن سور جائے گا اس دن بھی اسی کی ہوگی، وہ غائب اور ہر چیز کو جانا ہے اور وہی برحق والا تنہا باپ ہے، اس قول عظیم اور اس کا سنو جب اپنے باپ آپ سے کہا تھا آپ بتوں کو خود بیٹھے ہیں میں دیکھوں کہ آپ کی قوم کھلی میں مبتلا ہے۔ تو یہاں سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام واقعہ شروع ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد وہ پہلے سے وہ بت پرست، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت پرست ہونے کے ساتھ بت کرتے تھے اور جو عبادت کرانی تھی انہوں نے اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ جو تھے وہ شروع سے جو تھے وہ ماننے والے تھے، تو انہوں نے جو تھا اللہیت کی جو تھی دی جب علیہ السلام پر جو انبیاء اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت نے ظاہر کی تو تب بھی وہ سکھایا انہوں نے قوم سے انہیں میں جو ہے بات کے طرز عمل میں کہ قوم کیا کرتی پورا چاند سے عبادت کیا کرتی، تو ایک دن آپ میدان کے اور ان کے ساتھ جب رات آسمان پہ ستارہ تو آپ کہنے لگے کیا میرا ہے وہ اتنا ہے جو سارا نظر آتا ہے، پھر ایک چاند آ گیا، آپ کہنے لگے تو یہ اس رب ہے شاید سارا نظام ہو، پھر کیا سورج نکل آیا، ہم نے کہا ہو سب یہ سب سے بڑا اور یہی میرا رب کیونکہ یہ زیادہ بڑا اور سے زیادہ جو روشن ہے، پھر روز بھی چلا گیا اور بھی ہو گئی، تو کہا کہ ہم تک کی عبادت جو کبھی آئے اور کبھی چلے جن کا خود اختیار نہیں ہے لوگوں سمجھیں سب چیزوں کو بھلا کون ہے لائے، تو یہاں سے جو تھا ابراہیم السلام نے لوگوں کو دعوت لیکن وہ ایمان نہیں لے، یہاں سے آئے تو ابراہیم علیہ السلام ذکر ہو رہا ہے وہاں کا اور ہم نے ابراہیم مانو اور زمین و زمین کا نظارہ لے اور یہ تھا وہ مکمل رکھنے والوں میں فلما جب ان پر رائی تو انہوں نے ایک دیکھا کہنے لگے رب ہے وہ ڈوب گیا تو کہا میں ڈوب کو پسند نہیں کرتا، فلما پھر جب چاند کو چمکتا بھائی یہ میرا رب، لیکن
لیکن جب وہ گیا تو کہنے لگے میرا رب مجھے ہدایت دے تو میں گمراہ لوگوں میں ہو جاؤں. جب انہوں نے سور وقت دیکھا تو میرا رب ہے یا بڑا ہے. پھر جب وہ ہوا تو کہا اے قوم جن چیزوں اللہ کے شریک کرتے ہو میں کب سے بیزار ہوں. میں نے تو یکسو ہو کر اسی ذات کی کیا ہے جس مانو زمینوں کیا اور میں کرنے والوں نہیں ہوں. اور پھر یہ ان کی قوم ان سے شروع کر دی. ان نے کہا تم مجھ سے اللہ میں حجت کرتے ہو مجھے ہدایت ہے اور جن چیز تم اللہ کے شریک مانتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا اور مجھے کوئی پہنچا دے یہ میرے پروردگار کچھ نقصان ہوگا تو وہ حل میں پہنچے گا. پروردگار علم بھی ہر چیز کا احاطہ کیا ہے کیا تم کوئی نصیحت نہیں ہو. فقیفہ اور جن چیزوں تم نے اللہ شریک بنا رکھا میں ان سے ڈر سکتا تم ان چیزوں کا شریک سے نہیں ڈرتے جن کے بارے میں تم پر کوئی دلیل نہیں کی. تمہارے پاس کوئی ہے تو بتاؤ کہ فریقوں میں سے لوگ بے ہیں اور بہت سے زیادہ مستحق. الذین آمنوا حقیقت یہ ہے جو لے آئے ہیں انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی کو شبانی عمل اور تو بس انہی کا ہے اور وہی ہے صحیح راہ پر ہے. یہ وہ کامیابی ہے جو ہم نے ان کی قوم میں عطا کی جس کو چاہتے جا بلند کرتے. بے شک تمہارے رب کی حکمت بھی بڑی ہے اور بھی نے ابراہیم آپ جیسا بیٹا وہ جیسا پوتا ان میں ایک کو ہم نے تھی اور کو ہم نے پہلی ہدایت دی تھی اور ان کی اولاد داؤد سلیمان ایوب موسیٰ ہارون کو بھی اور اسی طرح ہم کام کرنے والے بجا دیا کرتے. ذکریہ عیسیٰ اور ان کو بھی ہدایت عطا یہ سب لوگوں میں سے ہیں. اسماعیل یونس اور لوط اور سب کو ہم نے جہان کے اوپر فضیلت بخشی. ومن اور دادا ان اور ان کے بھائی بھی بہت کو ہم سب کو منتقل راہ راست پہنچا دیا. اللہ کی دی ہوئی ہے جس کے وہ اپنے بچے جس کو چاہے راہ راست تک آ دیتا ہے اور اگر وہ شے لگے تو سارے نیک ارتقا کر دی ہے. الذین تھے جن کو کتاب حکمت عطا کی. اب اگر یہ کہ لوگ اس نہ انکار کریں پرواہ نہ کرو کیونکہ اس کے لیے ہم نے لوگ مقرر ہیں جو کہ منکر نے. اولئک اللہ یہ لوگ کا ذکر اوپر ہوتے جن کو نے مخالف یہ پر صبر ہدایت آزا پیغمبر علیہ وآلہ تم بھی انہی راستے پر چلو. عظیم سے کہو تو کہ میں تو اس دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا یہ تو دنیا کے سب لوگ یہ ایک نصیحت ہے اور بس. وما قدر حق قدر اللہ ان لوگ جب کہا تھا کہ کسی انسان نازل نہیں کی تو انہوں نے اللہ صحیح قدر جانی کہ وہ کتاب کس نے نازل جو موسیٰ آئے تھے وہ کے لیے روشنی آیت تھی اور وہ تم نے متفق کاغذوں کی شکل کا ہوا ہے جسے کچھ تو ظاہر کرتے ہو اور سے حصے چھپے ہو اور جس لیے تم ان باتیں نہیں گے جو تمام جو نہ تمہارا دادا اے پیغمبر علیہ السلام تم خود ہی سوال کے جواب اتنا کہ وہ کتاب اللہ نے کی تھی ان کو ان کے پر چھوڑ دو یہ اپنی گفتگو میں پور رہ کر دل لگاتے رہے. وَهَذَا أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مَّثْمُونٌ اور یہاں یہ بڑی بڑی کتاب ہے ہم نے اتاری پسانی ہدایت دی کرنے والی ہے تاکہ تو کے ذریعے بس یعنی ماں اور اس کے لوگوں کو خبر کرو اور جو آخرت پر ایمان ہے وہ اس پر بھی رکھتے ہیں اور اپنی نماز پوری نگہداشت کرتے ہیں. اظلم مفترا اور اس سے بڑا ظالم ہوگا جو اللہ جھوٹ باندھے یہ کہے کہ وہی نازل کی گئی تاکہ اس پر کوئی وہی نازل کی ہو اور وہ جو یہ میں بھی ویسا نازل کر دوں جیسے اللہ سے کیا. اور اگلی وقت دیکھو تو بلناک منظر گا جب سب موت کی سب گرفتار ہوں گے فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے جانے نکال آج تمہیں ذل عذاب دیا جا اس لیے جھوٹی باتیں کس ذمہ لگا اور ایک تم اس کہانیوں میں تکبر اور رویہ اختیار کرتے تھے. وَلَقَدْ پھر کے دن اللہ کہے گا ہمارے پاس ناتن تنہائی جیسے ہم نے پہلی بار پیدا اور جو ہم نے تمہیں بخشا سب اپنے پیچھے آئے اور ہمارے وہ سفارش نظر نہیں آ رہے بارے میں تمہارا تھا کہ وہ معاملات طے ہمارے ساتھ حقیقت ان کے ساتھ سارے تعلق ٹوٹ چکے اور جن دے کے بارے میں تمہیں بک تھا وہ سب سے گم ہے. ان بے شک اللہ ہے اور گھٹی والا ہے دار چیزوں جان چیزوں سے نکالا ہے اور وہ جان چیزوں کو جان چیزوں سے نکالا ہے. لوگوں اللہ پھر تمہیں بہکا کی اور کی طرح سے لے جا وہ جس کے حکم کو پھوٹتی اور اسی نے کو سکون بنایا اور سورج چاند ایک کا بند ہے کچھ عزت صبح بندی ہے جس کا اقتدار کامل ہے اور بھی کامل ہے اور اسی نے تو یہ ستارے ہیں تاکہ ذریعے خشکی دل کی تاریخ باتیں معلوم کر. ہم نے ثانیہ ایک ایک کھول دی مگر اس کے لیے جو سے کام لے وہ الذی ہے اللہ جن سب کو ایک سے پیدا پھر ہر شاعر ہے اور یاد رکھنے کی جگہ ہم نے ثانیہ ایک ایک کھول دی ہے
لوگوں کے جو سما کام دیتے. تو اب یہاں ہے دو طرح اس کی تفصیل ہے. ایک تفصیل ہے وہ حسن رحمت اللہ سے ہے، وہ اس آیت کے بارے میں جو کہا کہ تمہیں امانت رکھا گیا ہے، وہ رہنے کی جگہ دنیا، اور اس کے بعد وہ تمہیں امانت رکھا گیا ہے، امانت رکھا گیا ہے جو تمہارے ہیں. پھر اس کے بعد میں نکاح کا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ سے اس کی جو ہے وہ تفسیر. تو انہوں کی جو تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ نے کہا ہماری ایک میں رہنے کی جگہ وہ تمہارے کے پیٹ ہے، اس کے بعد جو تمہیں نہیں رکھا گیا وہ جو ہے وہ شو اندر جو ہے رکھا گیا، اور بعد تمہاری ماں کے اندر آ گیا. اس طرح اس دو طرح سے جو ہے کی جاتی ہے تفسیر. حسن رحمۃ اللہ نے کی، اور دوسری طرح ہے وہ عبداللہ بن رضی اللہ عنہ کی. الذی، اور اللہ وہ تمہارے لیے آنکھوں سے پانی برسائے، ہم نے اس کے ہر کسی کمپلوں سے ہم نے پیدا کی جن سے بتائے جاتے ہیں، اور نکالے پھر ہو چکے جاتے ہیں، اور ہم نے باغ اگائے اور اناج جو ایک سے ملتے جو ہیں اور ایک سے مختلف بے درخت دیتے ہیں. تو ان کو ایک ہی کیفیت کو سے دیکھو، ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے وہ ایمان لائے. اور لوگوں نے جنات کو کے ساتھ خدا شریک قرار دے دیا کہ اللہ نے پیدا کیا، اور سمجھ بوجھ ہے ان کے لیے بیٹیاں تلاش کرنا کہ اللہ میں جو بات آتی ہیں وہ سے پاک قدر ہے. سے جو مراد ہے دان ہے کہ شب جو ہے ان کو اللہ کے راستے کا دیا. آسمانوں اور زمین کا موجودہ ہے، اور اس کا بیٹا کہاں ہو سکتا، اس کی کوئی نہیں. اسی چیز پیدا کی وہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے. ذالکم ربکم، وہ ہے اللہ پاک ہے، اس کے کوئی معبود ہر چیز کا ہے، لہذا کی عبادت کا چیز کی نگرانی والا ہے. نہ ہے اسی پا سکتی اور عام نگاہ پا لیتا ہے. اس کی ذات اتنی لطیف ہے اور اتنا ہی با ہے. یا اللہ کی ذات ہے کہ اگر اللہ کو آنکھوں سے ڈھونڈنا، انسان اللہ کو آنکھوں سے دیکھے تو اللہ کسی کے سامنے نہیں ہے. اللہ کہہ رہے میری ایسی ہے ہر دیکھ نگاہ کو دیکھ لیتا ہوں. کوئی اللہ سے نگاہ ہے مانگ رہی ہے، اللہ اس دیکھ رہے ہیں اور اس نے بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کر رہی ہے. جہاں آپ کو لوگوں سے کہو بس تمہارے پرمار کی طرف سے ہیرت کا سبب چکا، آپ آنکھیں کھولیں وہ اپنے اور جو شدہ بن جائے نہ ہی نقصان، اور مجھے تمہاری ذمہ داری سونپی گئی. اس طرح ہم مختلف طریقہ بار واضح ہے تاکہ ان لوگوں تک دو، اور آخر یہ جو کہیں گے تم نے کس سے، اور جو لوگ ان سے کام لیتے ان کے لیے بھی حق کو کر دیا. عمر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پروردگار کی طرف سے جو وحی ہے تم اس بھی کرو، اس وہاں کوئی معاملہ اور جو لوگ کے ساتھ شریک کریں ان سوا ہو جاؤ. شاء اللہ، اللہ چاہتا یہ لوگ شرک نہ تو ہم نہ ان کی حفاظت مدد کیا. تم ان کاموں کے ذہو ولمانو جن جہود کو یہ لوگ کی بجائے پکاریں تم ان برابر نہ کہو جس کے نتیجے میں جہالت بے حد سے عادت اللہ کو لگے. اس پہ تو ہم نے ہر گروہ کو نظر میں خوش نہ دیا. پھر کو اپنے پروردگار کے پاس لوٹ، اس وقت بتائے گا کہ وہ کچھ کریں. اور ان لوگوں نے زوردار دکھائی ہے کہ اس واقعے کو نشانی مطلوب گیا تو یقین اس پر ایمان لے سے کہو کہ ثانیہ اللہ کے ہیں، اور مجھے میں کیا پتا معجزے آئے اب بھی یہ نہیں آئے. تمہارے یہ لوگ قرآن جیسے پر ایمان نہیں، ہم بھی ضد کی بنا کے دلوں میں نگاہوں میں رکیا اور اس حال میں دیتے ہیں کہ کشی میں بھرے. یہاں پہ جو ہے ہمارا جو ہے مکمل ہوگا. کل ہم اگلا کریں گے. وآمانا الحمدللہ رب العالمین.